ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے، جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرموز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ آبنائے ہرموز سے آمد و رفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی۔ اصولی طور پر ہمیں کبھی بھی کسی سے اس کی منظوری کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے علاقائی پانی ہیں اور ہمارے جائز حقوق ہیں۔ یہ ان معاملات میں سے ایک ہے جو ابتدائی مراحل میں 5 اعتماد سازی اقدامات کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔ آبنائے ہرموز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تمام اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ کہا سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے۔ ممکن ہے 1-2 ممالک کے پاس ابراہیمی معاہدے میں شامل نہ ہونے کی وجہ ہو، اسے قبول کیا جائے گا۔ جن ممالک نے معاہدے پر دستخط کیے، یہ ان کے لیے مالی، معاشی اور سماجی ترقی کا ایک انقلاب ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہوگی جس کا احترام دنیا میں اب تک دستخط ہونے والی کسی بھی دستاویز سے زیادہ ہوگا۔ ایران ہمارے ساتھ معاہدے کے بعد اگر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو یہ اعزاز ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو پھر جنگ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ چینی صدر نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معلوم ہے فیلڈ مارشل ایران سے یہاں آئے ہیں۔ امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالثی اقدامات قابل تعریف ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک خوشحالی، ترقی اور دوستی کے منصوبے ہیں۔ پاکستان میں بنیادی اصلاحات میں بہت تبدیلیاں لائے ہیں، لیکن اب بھی بہت کام باقی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی وزیر اعظم لی چینگ سے ملاقات۔ بنیادی قومی مفادات سے متعلق تمام امور پر مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، سائنس اور ٹیکنالوجی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی 15 دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چین کے وزیر اعظم لی چینگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات۔ چینی وزیر اعظم نے گرم جوشی سے فیلڈ مارشل کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ فیلڈ مارشل اور چینی وزیر اعظم کے درمیان تبادلہ خیال بھی ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے کہا حالیہ برسوں میں چین کا عالمی مقام اور اثر و رسوخ مسلسل بڑھا ہے۔ چینی صدر کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے عالمی امن و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاک فوج سی پیک کی تعمیر کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ چینی وزیر خارجہ نے ان سے کہا چین پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ امن کا حصول مشکل ہے لیکن بالآخر امن قائم ہو کر رہے گا۔ پاکستان قابل اعتماد مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ پاک فوج چین تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ ایک اہم فورس رہے گی۔ ایران کے علاقے بندر عباس میں رات گئے دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق صورتحال کنٹرول میں ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ایرانی صدر کا ملک بھر میں بین الاقوامی انٹرنیٹ تک رسائی بحال کرنے کا حکم۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر نے تقریباً 87 دنوں کے بلیک آؤٹ کے بعد بحالی کا حکم دیا۔ ایران امریکہ سے معاہدے کے 30 روز بعد آبنائے ہرموز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے، جاپان کے معاشی اخبار نکئی کی رپورٹ میں دعویٰ۔
کراچی کے علاقے ملیر میں RCD گراؤنڈ کے قریب میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق جوڑے نے پسند کی شادی کی تھی، ملیر کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے عدالت میں نکاح نامہ بھی پیش کیا تھا۔ پیشی سے واپسی پر میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کو گاڑی پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ ایک اور شخص بھی سوار تھا۔ فائرنگ کے دوران ڈرائیور اور دوسرا شخص گاڑی سے اتر کر بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان میاں بیوی کا عدالت سے ہی تعاقب کر رہے تھے، جنہوں نے گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ میاں بیوی نے حیدرآباد جانے کے لیے کرائے کی گاڑی بک کرائی تھی۔ مزید تحقیقات جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج بیجنگ سے نیو یارک روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اہم مباحثے میں شرکت کریں گے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس مئی 2026 کے لیے چین کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ اسحاق ڈار 28 مئی کو گروپ آف فرینڈز آن گلوبل گورننس کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ نیو یارک میں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور UN حکام سے ملاقات کریں گے۔ پیٹرول کے بعد موبائل فون کا درآمدی بل بھی پاکستانی معیشت پر بھاری۔ پاکستانیوں نے گزشتہ 10 ماہ کے دوران 455 ارب 73 کروڑ روپے کے موبائل فون درآمد کر لیے۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں موبائل فون کی درآمدات میں 30.29% کا اضافہ ہوا، جبکہ اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 40.71 اور ماہانہ بنیادوں پر موبائل فونز کی درآمدات 18.7% بڑھ گئی۔ کراچی میں پانی کے بحران پر سندھ اسمبلی میں MQM کا احتجاج، پانی کے نعرے۔ بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا، ان کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی تو کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ حکومت بے حس ہو چکی ہے۔ اورنگی میں 30 دن سے پینے کا پانی نہیں، ان کے اپنے گھر پر 2 دن سے ٹینکر نہیں آ سکا۔ عید الاضحیٰ قریب ہے، کراچی کے شہری پانی کے لیے پریشان ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا، اپوزیشن تحریک التوا لے آئے، پانی پر سیاست نہ کریں۔ سندھ کے اکثر اضلاع میں 31 مئی تک گرمی کی لہر کا خدشہ، درجہ حرارت 44 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ماہرین کا عوام سے زیادہ پانی پینے اور دھوپ میں غیر ضروری باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں منگل کو جنوب مغرب سے سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی۔ سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس کی ٹکر کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی، 4 افراد زخمی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق وین نے سائٹ پر پارک کی گئی بس کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ حادثے کا شکار وین اور اسلامی تعاون تنظیم کی کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کرتے ہیں، حکومت پاکستان اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔